حج کے اندر سب سے پہلی چیز وہ ہے تیاری، وہاں جانے کی تیاری، وہاں کا سامان، زاد راہ۔ ایک زاد راہ تو آپ نے تیار کر لیا ہے الحمدللہ، آپ نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہو یا سرکاری حج ہو، تو آپ نے وہ زاد راہ کر لیا ہے۔ وہاں کے اخراجات، وہاں کے جو اخراجات ہیں، اب سعودی حکومت نے پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک نظام بنا دیا ہے کہ حج کمیٹیاں بھی، وزارت حج بھی اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو بھی سعودی حکومت نے پابند کیا ہے کہ وہ حجاج کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، یعنی جہاں وہ حجاج کے رہنے کے لیے اکوموڈیشن مینیج کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن مینیج کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن مینیج کرتے ہیں، اب وہ فوڈ بھی مینیج کرتے ہیں۔ یہ لازمی شرط ہے، وہ چاہے سرکاری ایجنسی ہو یا پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہو، اب کھانا جو ہے 3 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ پیکج میں شامل ہوتا ہے، تو آپ کے اس میں بھی ہوگا، اس لیے کھانے کے پیسے تو آپ دے چکے۔ اب وہاں کے اخراجات کیا ہوں گے؟ اب وہاں کے اخراجات کے اندر 2 بڑے اخراجات ہیں۔ ایک ہے آپ وہاں دینے دلانے کے لیے آپ نے وہاں سے کھجوریں لانی ہے، اور دوسرا آپ نے زمزم لانا ہے۔ کھجوریں جو ہیں وہ آپ کو آئی تھنک 35 کے جی ویٹ الاؤ ہوگا، 30 کے جی، ہاں کچھ ایئر لائن 30 کے جی، کچھ 35، ہاں کچھ 35 ہے، کچھ 30 کے جی ہے، 35 کلو یا 30 کلو کے لگ بھگ۔ تو جب اتنا وزن الاؤ ہو تو ایسے میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ حجاج اکرام 15 کلو کھجوریں لے کر آتے ہیں۔ 30 کلو جن کو کھجوریں الاؤ نا، ایک حاجی 15 کلو کھجور جو ہے وہ پھر وہ لیتا ہے۔ تو کھجور کا جو اوسط ریٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کر دیتا ہوں۔ کھجوروں کی بے شمار اقسام ہیں جو وہاں پہ ملتی ہیں، سکری ہے، امبر ہے، کلمہ ہے، برلی ہے، اور بھی کئی قسم کی کھجوریں ہیں، اجوا ہے۔ اوسط ریٹ کھجور کا جو آپ ذہن میں رکھیں وہ 15 ریال رکھیں، کیونکہ کچھ کھجوریں آپ کو 8-10 ریال میں بھی ملیں گی اور کچھ کھجوریں آپ کو 15-20-25 ریال میں بھی ملیں گی۔ تو اوسطاً آپ 15 سے 18 ریال جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اور 15 پہ اس کو ضرب دے لیں، یہ آپ کی کھجوروں کا خرچہ ہوگا۔ اور آب زمزم اگر ایئر لائن نے آپ کو نہ دیا اور خود پرچیز کرنا پڑا تو 15 سے 20 ریال کا جو ہے وہ آب زمزم آپ کو لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ یا پوری دنیا کے حجاج کا یہ معمول ہے، جو مختلف سروے میں کرتا رہا ہوں حجاج سے ملاقاتوں میں، یہ بھی سروے کی بات آئی ہے کہ حجاج جو ہے تحائف بڑے خریدتے ہیں، اس لیے چائنا جو ہے وہ حجاج کے لے جانے والا ہر قسم کا تحفہ تیار کر کے وہاں مارکیٹوں میں سیل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی پیش کرتا ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی پیش کرتا ہے۔ تو خریداری آپ نے کرنی ہو تو مدینہ طیبہ سے خریداری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ ان کے شہر کی ترقی میں حصہ داری ادا کی جائے۔ ظاہر مدینہ سے جب آپ خریداری کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو دکاندار ہیں سب اہل مدینہ ہیں، تو وہ آپ سے کوئی 10 ریال، کوئی 2 ریال، کوئی 5 ریال، کچھ نہ کچھ وہ ان کو آمدنی ہوگی، اور ظاہر ہے وہ آمدنی جو ہے پھر وہ مدینہ کی اکانومی کی ترقی کی باعث بنے گی، تو آپ کا بھی اس کے اندر ایک حصہ شامل ہو جائے گا کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ کی ترقی میں آپ کا بھی کچھ حصہ پڑ گیا۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ جو بھی چھوٹی موٹی شاپنگ آپ نے کرنی ہے، کھجوریں خریدنی ہے یا اور کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے آپ نے کوئی تحائف خریدنے ہیں تو آپ مدینہ منورہ سے خریدیے۔ تحائف کے متعلق بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو تحائف وہاں سے لانے کی ضرورت ہے، یہاں ہر چیز مل جاتی ہے، وہاں سے ایک کھجوریں لائیں، زمزم لائیں، اور بہت زیادہ اگر آپ کو وہاں سے لانا ہو نا لوگوں کو دینے کے لیے تو وہاں پہ نا خوشبو ملتی ہے، خوشبو، وہ ایک خوشبو ملتی ہے، ایک باریک سی چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے، اس کے اندر وہ مسک کعبہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو کعبۃ اللہ کو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، مسک حجرۃ الاسود ہوتی ہے جو حجر اسود کو لگائی جاتی ہے، مسک کہتے ہیں خوشبو کو، مسک غلاف روض رسول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور مسک یہ مقام ابراہیم ہوتی ہے، یہ اس طرح کی خوشبوئیں کا ایک پیکٹ ملتا ہے، وہ 3-4 خوشبوؤں کا ایک پیکٹ جو ہے وہ 4 ریال کا مل جاتا ہے، تو وہ اگر آپ اس کا بڑا پیکٹ لیں تو وہ 15-16 ریال کا آپ کو اس کے اندر 12-13 پیس مل جاتے ہیں،
جو کہ یہاں پہ تحفہ دینے کے لیے ایک نسبتاً منفرد چیز ہوتی ہے، وہاں سے ایک نسبت رکھنے والا ایک تحفہ ہوتا ہے، تو یہاں کہ آپ کسی کو دیں گے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں کی نسبت کا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ کھجور خریدیں، خوشبو خریدیں، باقی تسبیحیں یہاں مل جاتی ہیں، ہر طرح کی جائے نمازیں یہاں مل جاتی ہیں، اور اگر گولڈ لینا چاہیں تو ہاں اس کا مشورہ میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ اس کے متمنی ہیں کہ آپ خاتون خانہ کے لیے یا اپنی بچیوں کے زیور کے لیے آپ گولڈ لینا چاہیں تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ یہاں ہمارے یہاں جو گولڈ ملتا ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ بس اس کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی خرچہ آپ کا نہیں ہوتا ہے، آپ کو ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن وزارت دیتی ہے یا ٹور آپریٹر دیتا ہے، وہاں کھانا وہ دیتے ہیں اور سارا کچھ آپ کا۔ ایک خرچہ اور آپ کا ایام مشاعر کے اندر آپ کو کچھ ٹرانسپورٹ کا خرچہ تھوڑا سا آپ خود کرنا پڑتا ہے، وہ ایک چھوٹا موٹا خرچہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان خرچوں کو پیش نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو لوگ 20-22 دنوں کے لیے 25 دنوں کے لیے جا رہے ہیں یا 30 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ 3 سے 4 جوڑے کپڑوں کے وہ جو ان کو مناسب لگتے ہوں اپنے جو ہے وہ پہلے سے موجود جوڑوں میں سے، یا کوئی نئے بھی بنوا لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ کے شہر میں رسول اللہ کے در پہ جا رہے ہیں۔ یہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ کم از کم ایک تو ضروری بنوا لیں، یعنی پہلے سے بھی ظاہر عید گزری ہے، رمضان میں بھی بنوائے ہوں گے، لیکن ایک ضرور بنوا لیں، اور وہ کس دن کے لیے بنوا لیں؟ جس دن آپ مدینہ جائیں، طیبہ مدینہ تو طیبہ میں داخل ہوں اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہلا سلام پیش کرنے کے لیے جب جائیں تو اس وقت وہ دن عید سے بھی تمام عیدوں سے بڑا دن ہوگا کہ آقا کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے۔ بس اس دن جو سب سے اچھا سوٹ جو پہن سکتے ہو بس اس دن وہ پہن لیجیے، سب سے اچھی خوشبو جو لگا سکیں وہ خوشبو لگا لیجیے، پھر تو باقی دن تو معمول کے ہیں ہی۔ احرام کے 2 جوڑے مرد حضرات کے موسم کے اعتبار سے ذرا بتا موسم کے اعتبار سے یہ کہ وہاں پہ سخت گرمی ہے، دھوپ کی تپش ہے، اور ایام الحج پہ جو ہے وہ بارش بھی وہاں پہ جو ہے وہ متوقع ہے، یا آپ کے قیام کے دوران مکہ مدینہ کے اندر بھی بارش متوقع ہے، اسے حبس ہو جاتا ہے، عربی میں اس کو رطوبت کہتے ہیں، رطوبہ کہتے ہیں، تو وہ بھی متوقع ہے کہ وہاں پہ وہ رطوبت یا حبس جو ہے وہ ہو جائے، تو اس اعتبار سے آپ اپنے لیے کپڑوں کا اہتمام کر لیں۔ اور ساتھ لے جانے کے لیے اپنی ضرورت کی جیسے میڈیسن ہے، اب یہ ایک عام چیز ہوگی، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مرض لائق ہے تو اپنی دوائیں معمول کے استعمال کی، اور کچھ معمول سے ہٹ کے نزلہ زکام بخار کی دوائیں۔ اچھا، اس کے لیے جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے وہ آپ ضرور لیں۔ ایک تو جو معمول کی دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں اس کی پرسکرپشن پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوگی، لیکن جو کچھ اضافی دوائیں آپ لے کے جانا چاہیں نا تو ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ بھی اسی کے اوپر لکھ دیں۔ اچھا، اس کی عام طور پہ ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن بعض اوقات وہاں جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ ایئرپورٹ پر جو امیگریشن یا کسٹم والے ہیں وہ نارکوٹکس والے جو ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں، تو پھر وہ پوچھتے ہیں شاہدہ یہ کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی پرسکرپشن جو ہے وہ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دوائیاں، وہ پھر اس کو اسے ٹیلی کر لیتے ہیں، پھر وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کام کو ضرور کر لیا جائے، اپنی پرسکرپشن جو ہے وہ بنا لیں۔ اپنے ساتھ آپ حضرات جا رہے ہیں، حج کے دن ہیں، تو اپنے ساتھ ایک قرآن پاک، چھوٹا قرآن پاک بھی ضرور ساتھ رکھیں، جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو، جس کو آپ مطالعے میں اپنے روزمرہ کے استعمال میں لاتے ہو۔ قرآن پاک کو رکھ لیں، وہ آپ کو سارے سفر میں وہاں جگہ جگہ کام آئے گا، خاص طور پہ ایام المشاعر کے اندر وہ آپ کو، یعنی جو حج کے 5 دن ہے اس کے اندر وہ آپ کے کام آئے گا۔ حرم میں ہوں گے تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جگہ جگہ ریکس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بے شمار خطوط کے اوپر، یعنی جیسے ہم نستعلیق خط کو پسند کرتے ہیں بر صغیر کے لوگ، تو ہمارے خط کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، خط کوفی میں اور مختلف خطوط کے اندر قرآن پاک وہاں موجود، یہاں تک کہ نابینا لوگوں کے پڑھنے کے لیے بھی قرآن پاک وہاں ریکوں میں رکھے ہوئے آپ کو بڑے بڑے سارے آپ کو مل جائیں گے، لیکن جب ایام المشاعر ہوں گے وہاں پہ آپ کو مشکل ہوگی۔
یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، ہوٹل میں دل کر گیا کہ قرآن پڑھیں، کمرے میں قرآن پاک ہے نہیں، تو آپ اپنے سامان میں سے نکالیں گے اور اس کی تلاوت شروع کر دیں گے. تو آپ ہاں موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں کہ ایک صاحب نے زبردست بات کی ہے تو، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ موبائل کی بیٹری آف ہو. خیر مصحف جو ہے اس کی اپنی ایک برکت ہے، موبائل کے اندر ہو یا ویسے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہاں آپ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت یہاں سے خشک چیزیں ساتھ لے جائیں. خشک چیزیں آپ ساتھ لے جائیں. بعض اوقات کھانا پسند نہیں آیا، جو اس نے کوک نے کھانا پکایا ہے وہ پسند نہیں آیا، یا مزاج میں نہیں آیا، یا وہ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو پھر اپنے پاس کوئی بسکٹ، کوئی نمکو، اس طرح کی کوئی اسنیکس چھوٹی موٹی موجود ہو تو آپ وہ کھا لیں. تو اس سے اپنا جو ہے وہ، یا کھانے میں آپ کو بھوک اچانک لگی ہے، دوپہر کو آپ حرم میں تھے، آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اب شام کو آپ آئے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کھانا تو عشاء کی نماز کے بعد دیں گے، ٹائم پہ دیں گے، تو اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہو. یا جیسے فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹ آئے ہیں، کھانے کا ٹائم اس نے دیا ہوا تھا 9 بجے سے 11 بجے تک، آپ پہنچے 12:30 بجے ہیں، حرم میں بس نہیں ملی، اور واقعہ ہو گیا، آپ لیٹ ہو گئے، کھانا نہیں مل سکا. تو اس لیے کھانے پینے کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں میڈیسن کے علاوہ. آپ وہاں پہ ایام المشاہد کے لیے ایک چٹائی اپنے ساتھ چھوٹی سی رکھ لیں، یا کوئی موٹا کھیس ٹائپ کوئی چیز رکھ لیں جس کو یا زمین پہ بچھا سکیں. اور ہوا والا تکیہ بھی اگر آپ ساتھ رکھ سکیں تو وہ بھی ساتھ رکھ لیں. اینک جو لوگ لگاتے ہیں وہ ایک سے زیادہ اینک اپنے ہمراہ لے لیں. ایک اینک تو لیتے ہیں، دوسری اینک بھی لے لیں. اچھا اینک کے ساتھ بھی کیا کریں، جیسے یہ میں اینک لگاتا ہوں نا تو یہ اینک اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ نا ایک اینک لٹکانے والی ڈوری ہوتی ہے، اینک لٹکانے والی ڈوری ہوتی ہے، وہ ڈوری ضرور لیں. وہ یہ اس لیے کہ چلتے ہوئے کبھی اگر اینک ایسے گر گئی، جو کہ گر جایا کرتی ہے، جو اینک کو سگے لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کبھی کبھار واقعہ ہو جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ رش کے اندر اینک گرے اور آپ اینک ڈھونڈتے پھریں. اگر ڈوری لگی ہوئی ہوگی تو وہ اینک پھر آپ کی لٹک جائے گی، آپ ایک بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے. شاید اس وقت اتنی بڑی پریشانی آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن جب وہاں آپ طواف زیارہ کر رہے ہوں اور خدا سے اینک گر جائے اور آپ کو پتہ بھئی اینک کے بغیر تو مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور اینک گر جائے پھر تو آپ اینک پکڑنے کے لیے نیچے ہوں گے اور وہ ایک دھکا لگے گا اور برا حال ہو جائے گا. اس لیے وہ ڈوری جو ہے نا جی، وہ کئی موقع پر جن لوگوں نے اینک جو لگاتے ہیں ڈلوائی ہوگی تو وہاں پہ برہان الدین عثمانی یاد آئے گا کہ عثمانی صاحب نے کہا تھا یہ ڈوری بھی جو ہے وہ ڈلوا لیں اینک، وہ بہت عام استعمال کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی خوشبو یہاں ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا خوشبو جو ہے وہ مومن کا زیور ہوتا ہے. ہاں دھوپ کی اینک بھی وہاں پہ جی گرمی زیادہ ہوگی، جن لوگوں کو تھوڑا سا الرجی ہے یا دھوپ، سن گلاسز بھی رکھنا چاہے وہ رکھ لیں. چھتری ساتھ رکھ لیں، چھوٹی چھتری، بڑی نہ رکھیے گا، بڑی چھتری نہ رکھیے گا، چھوٹی چھتری جو ہے جو بند ہو جاتی ہے، بٹن لگا کے فولڈنگ ہو جاتی ہے، جو آپ کو اٹھانا بھی آسان ہو اور اس کے ساتھ ہینڈل بھی لگا ہوا ہو، تو وہ چھتری جو ہے وہ اپنے ساتھ آپ چھتری رکھ لیجیے گا. ایک پانی کی بوتل ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ، یہ سارے سفر میں کام آئے گی. تھرمس جس کو کہتے ہیں نا، ایک تھرمس جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا. جب آپ وہاں پہ جائیں گے ہوٹل کے اندر، وہاں پہ آنا جانا ہوگا تو زمزم کی بڑی طلب ہوگی کہ ہر بار زمزم پیے، تو حرم جائیں آتے ہوئے زمزم بھر لیں اس کے اندر، حرم وہاں پیتے رہیں، اور واپس جب آئیں تو جہاں اور ایکسٹرا زمزم ساتھ آنا ہوگا چلیں یہ بھی اس بوتل کے اندر بھی زمزم ساتھ آ جائے گا. یہ بڑے کام کی چیز ہے، یہ اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا. ایک نوٹ بک ساتھ رکھ لیجیے گا، ایک ڈائری ساتھ رکھ لیجیے گا، اس کے ساتھ 2-3 پینسلیں رکھ لیجیے گا. بعض بار پینسل نہیں چلتی، جواب دے جاتی ہے، کوئی بہت اہم کام ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک ضرور رکھ لیجیے گا. یہ جو حج کی دعائیں ہوتی ہیں، دعاؤں کی کتاب، اگرچہ میں اس نقطہ نظر کا حامل فرد ہوں کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے. یہ جب ہم مطاف کے اس میں آئیں گے تو اس میں میں آپ کو اس کا لاجک بھی بیان کر دوں گا، لیکن پھر بھی آپ دعاؤں کی کتاب جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیجیے گا. سفر نامہ حج، آپ چونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایک سفر نامہ کسی کا بھی بڑے اچھے سفر نامے موجود ہیں، کسی کا بھی کوئی ایک سفر نامہ حج جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ بیگ میں ضرور رکھ لیجیے گا کہ کبھی مطالعہ کرنے کو دل چاہ جائے تو اور فور پڑھنے کے بجائے تو چلیں وہ سفر نامہ ہی پڑھ لیں. یا کوئی ایک چیز یاد آئے اور ذہن میں کلیئر نہ ہو رہی ہو اور میرے سے بھی آپ کا رابطہ نہ ہو پا رہا ہو تو عثمانی صاحب یہ فلانی جگہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اتنے لوگ یہاں پہ جائے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں،
تو سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو چلے سفر نامہ کھولیں گے، اس میں دیکھ لیں گے کہ یہ یہاں پہ فلمینا کے اندر یہ مقام کیا جگہ ہے جہاں پہ سارے لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے پھر آپ کو وہاں رابطہ ہو جائے، فائدہ ہو جائے گا۔ بے شمار فائدے ان چیزوں کے۔ نیل کٹر ساتھ رکھ لیجیے گا، ناخن 15 دنوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو نیل کٹر رکھ لیجیے گا۔ آپ جو لوگ شیو کرتے ہیں، خط بناتے ہیں، اپنا سیفٹی کا سامان رکھ لیجیے گا۔ شیو کی بات میں نے کر دی ہے، مدینہ جانا ہے تو اللہ اکبر، مجھے ایک صاحب ملے زندگی میں، عجیب صاحب تھے، اللہ اکبر، کئی واقعات اور بھی ہوئے میرے ساتھ ہیں، بلکہ اپنا چلے کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنے ساتھ پیش آئی بات بتاتا ہوں۔ میرے پاس نا ماریشس سے حجاج آیا کرتے تھے مکہ میں، جب میں وہاں مقیم تھا نا تو میرا کام یہ تھا حجاج کو سروسز پرووائڈ کیا کرتا تھا۔ عمرے کے لوگ ماریشس والے جو نا 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا معمول کیا ہوتا تھا، ہم تو عمرے کے لیے 15 دن کے لیے جاتے ہیں نا جی، تو مدینہ کا 1-8 دن کا سفر ہوتا ہے، واپس مکہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ماریشس والے نا 2 مرتبہ مدینہ جاتے ہیں۔ اب مکہ آئے، عمرہ کیا، 2-3 دن مکہ مقیم رہے، 7 دنوں کے لیے، 8 دنوں کے لیے، بلکہ 10 دنوں کے لیے مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ 10 دن مدینہ طیبہ میں رہے، پھر واپس آ گئے، پھر جو ہے وہ 4-5-6 دن مکہ مکرمہ میں رہے، پھر دوبارہ 3 دنوں کے لیے پھر دوبارہ مدینہ طیبہ گئے، اور واپس آ کے پھر اپنا وقت پورا کیا، اور پھر جدہ سے فلائٹ ہوتی ہے، وہ جدہ سے چلے گئے۔ اچھا، یہ ایک صاحب وہاں میرا معمول تھا کہ جب مدینہ طیبہ لوگ جایا کرتے تھے تو مدینہ کے آداب کی ایک کلاس جو ہے میں لیا کرتا تھا، بتاتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں کیا کیا آداب جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو ان آداب کے دوران ہی میرے پاس ایک واقعہ نکل گیا ایک صاحب کا، جنہوں نے مجھے خود سنایا تھا۔ کہنے لگے کہ میں روضہ رسول پہ گیا، مواجہ شریف پہ کھڑا ہوا اور میں نے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحب کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جالی کھلی ہے اور اندر سے مجھے آواز آئی کہ مجھے سلام کر رہا ہے، کس منہ سے؟ پھر میرا کوئی ایک قول ایسا پڑھا یا سنا ہے کہ مجھے ایسا منہ پسند ہو؟ میرے کسی ایک صحابی کا ایسا منہ جیسا تو لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے ایک روٹین کے اندر، روانی کے اندر یہ بات کر دی۔ ایک صاحب وہاں آئے ہوئے تھے اور بلکہ گروپ لیڈر تھے، وہ اس گروپ کو لے کر آئے۔ اب مدینہ جانے کا وقت ہوا، حاجیوں کا ٹائم تھا، میں بھی نیچے آیا ہوٹل کی، ان کی لابی میں آ گیا، سارے حاجی جمع ہوئے، ان کو بس میں بٹھا دیا۔ گروپ لیڈر ہے، پتہ نہیں گروپ لیڈر کہاں گیا، فون کرو تو ان کا نمبر بند، موبائل نمبر نہ ملے ان کا، بڑی پریشانی۔ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے انتظار کیا، بالآخر میں نے ان کی بسوں کو مدینہ طیبہ روانہ کر۔ فارغ ہو کے میں فارغ اپنے کمرے کے اندر آیا جہاں میں رہتا تھا۔ وہاں آیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ صاحب میرے بستر پہ لیٹے ہوئے اور لیٹا ہوا اور رو رہا ہے، بستر میرا، تکیہ گیلا میرا ہوا، ہچکی بندی ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ سارا گروپ پریشان تھا، اتنے فون کیا آپ ملے نہیں، اب یہاں پہ ہیں آپ؟ تھوڑے سے غصے کا بھی اظہار کیا، بہت پریشانی ہو گئی تھی۔ وہ بولے کچھ نہ، اٹھا میرے سے گلے لگ گیا، گلے لگ گیا، اور رونا شروع کر دیا، اور رونا شروع کر دیا، اور رونا شروع کر دیا۔ چل کے قرآن صاحب یہ سارے مدینہ گئے۔ میرا چہرہ آپ نے دیکھا، اگر یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آ جاتا، قرآن صاحب میں کس جگہ رہتا اس لیے میں نے، اور اتنی حیرت انگیز بات اسی بتانے لگا ہوں آپ کو، اتنی حیرت انگیز بات جس کا میں ایڈ ہی گواؤں۔ 10 دنوں کے اندر، 12 دنوں کے اندر، 15 دنوں کے اندر کتنی شے بڑھ جاتی ہے بندے، آدھا انچ، بمشکل آدھا انچ۔ آپ یقین جانیں وہ ان کے حاجی گئے، پھر خیر کو بتا دیا کہ اس طرح سے وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ واپس آئے اور 3 دن، وہ 4 دن مکہ میں مقیم رہے، 14 دن ہو گئے۔ 14-15 دن بعد جب وہ دوبارہ جا رہے تھے تو ان صاحب کی داڑھی یہ قاسم سے بھی بڑی تھی۔ 15 دنوں کے اندر اتنی گروتھ ہوئی، انبلیویبل، ناقابل یقین۔ 15 دنوں کے، تو ہم تو مختلف مزاج کے لوگ ہیں نا جی، تو وہ میرے سے پوچھتا ہے داڑھی کے سائز کے مطابق بحث کرتا ہے بہت زیادہ، تو میں نہیں بتاتا کہ داڑھی کتنی لگی، میں کہتا بس یار یہ من کا سودا ہے، رکھے جتنی رکھنی ہے اتنی رکھے۔
دل رکھنے. اگر بہت ہی زیادہ محبین میں پیچھے پڑ کے پوچھے کہ عثمان صاحب نے بتایا کتنی داڑھی رکھنی چاہیے, تو پھر میں جیسے قاسم کی داڑھی ہے نا, تو میں کہتا ہوں اس سائز کی, ایسے تھوڑی سی بڑے سائز کی نا جی, بس اتنی داڑھی رکھیں. یا کسی صحابی کو خواب میں دیکھا ہو, یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, تو جتنی داڑھی ان کی دیکھی ہو اس سائز کی داڑھی رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. خیر یہ سمپل بات آ گئی. تو مدینہ طیبہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ بس ایک اضافی جوڑا جو ہے, خاص جوڑا وہاں جانے کے لیے رکھ لیں, اور احرام 2 جوڑی احرام ساتھ رکھ لیں کہ آپ کو وہاں پہ 5 دن مسلسل جو ہے وہ 4 دن احرام باندھ کے رکھنا ہے. تو خدا نخواستہ احرام ناپاک نہ ہو جائے, گندا نہ ہو جائے, تو آپ کے بیگ کے اندر ایک اضافی احرام موجود ہے. عام طور پہ ضرورت ہی پیش آتی ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنی مرتبہ توفیق دی ہے, کبھی بھی نہیں ہوا کہ مجھے دوسرے احرام کو نکالنے کی ضرورت پیش آئی ہے. ہمیشہ وہ دوسرا احرام جیسے رکھ کے لے کے گیا ویسے لے کے آیا, یا اس شوق میں اچھا اس کو لے کر تو آیا ہوں, چلو اس کو بھی ایک دفعہ باندھ لیتا ہوں. تو ایسا تو ہوا ہے, لیکن ضرورت نہیں پیش آئی. لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گا, جیسے پرسکرپشن کا میں نے کہا نا, تو احتیاط ضرور بنوا لیں. اسی طرح سے یہ احرام بھی جو ہے وہ 2 جوڑے ضرور ساتھ رکھ لیں. اور احرام 2 جوڑوں کے اندر گرمی کے حوالے سے ویسے تو وہاں پہ سب سے بہترین جو ہے وہ ٹاول کا جو احرام ہے وہی رہتا ہے, لیکن پھر بھی چلیں آپ ایک ٹاول کا لے لیں اور ایک لٹھے کا لے لیں, 2 احرام جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں. تو اور کوئی جی بالکل کر سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بھی ہم اس پہ آتے ہیں نا جی, پھر وہاں اس پہ کریں گے بات. تو ابھی ہم سامان ساتھ لے کے جانا ہے, تو یہ آپ چیز ساتھ رکھ لیں. اچھا بیگز ہیں, ایک آپ کا ہوگا اس کو کہتے ہیں لگیج, یعنی بڑا بیگ. بڑا بیگ جو آپ کا ہوگا وہ اس سائز کا ہو جس کے اندر 30 کلو وزن جو ہے وہ آ جائے. 30 کلو سے زائد ویٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایئر لائن الاؤ نہیں کرتی, کوئی بھی ایئر لائن جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی. جو بہت زیادہ وزن بھی ایئر لائن الاؤ کرتی ہے نا جی, تو جو 46 kg الاؤ کرتی ہے کچھ ایئر لائن, لیکن وہ عمرے میں کرتی ہے, حج پہ نہیں کرتی. تو یہ 35 کرتی ہے, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 23 کلو کے 2 ہو جو 46 کرتے ہیں. تو لیکن ایک اگر لگی جو تو 30 kg سے زیادہ کا ایک لگیج نہ ہو. ایک تو آپ کو وہ لگیج چاہیے ہوتا ہے, وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. ایک آپ کا ہینڈ کیری ہوتا ہے, بڑا مشہور لفظ ہے ہینڈ کیری, یعنی ایک چھوٹا بیگ. وہ چھوٹا سا ایسا بیگ یہ ایسا کہ وہ جہاز کا جو اوپر ایک پاکٹ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ آسانی سے آپ اس کے اندر رکھ سکیں. یہ بیگ والے جو بیگ بیچتے ہیں ان کو آپ جب کہیں گے کہ یہ ہینڈ کیری کے لیے چاہیے, تو اب یہ بڑی مشہور بات ہو گئی ہے, لوگ جہازوں کا سفر عام کرتے ہیں, تو وہ ہینڈ کیری کا ایک بیگ بھی آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے. اچھا ایک آپ کو شولڈر بیگ چاہیے ہوگا, ایک شولڈر بیگ آپ کو چاہیے ہوگا. شولڈر بیگ وہ ہوگا, قاسم دکھائیں ذرا آپ کا کدھر ہے شولڈر بیگ. قاسم ہر وقت حاجی بنا رہتا ہے. یہ دیکھیں یہ شولڈر بیگ ہے نا جی, یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ ہر وقت احرام کی حالت کے اندر ہو یا غیر احرام کی حالت کے اندر ہو, تو یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ اپنے ضروری ڈاکومنٹس, اپنے پیسے, اپنی ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک اور چھوٹی ڈائری, قلم پینسل وغیرہ, بھی اینک وغیرہ, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تسبیح اپنی رکھ سکتے ہیں, قاسم دکھا رہے ہیں کہ تسبیح اور کچھ وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. قاسم نے بھی مستقل رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. بیلٹ والا بھی پینسل, ہاں وہ بیلٹ والا بھی آپ لے سکتے ہیں, جیسے وہ بیلٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں آگے ایک پاکٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. بلکہ وہ آپ کا ڈبل کام آ جاتا ہے. جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے نا جی, نیت نہیں کرنی کہ وہ بیلٹ اس نیت سے باندھ رہے ہیں کہ احرام کو جکڑ لے گی. اگر نیت کریں گے تو پھر وہ بنا ہے, بس سامان رکھنے کی نیت سے کہ سامان اس کے اندر, ضرورت کا سامان اس کے اندر رکھ لیں گے, تو پھر ایک تیر سے 2 نشانے ہوتے ہیں. تو وہ بیلٹ بھی آپ جو ہے وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے بیگ کے ساتھ رکھنا ہے, وہ پلاسٹک کی تھیلی, چھوٹی سی پیراشوٹ کی تھیلی جو ہے وہ ایک ملتی ہے جس میں رسی تنی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ بھی آپ کو ضرورت ہے, وہ پیچھے کمر پہ آ جاتی ہے, ایسے بازو ڈال کے پیچھے آپ اس کو ڈال لیتے ہیں. وہ کمر, اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا وہ حرم کے اندر ہوگا. جب آپ حرم میں جائیں گے نا, تو آپ نے جو جوتی اپنی اتاریں گے, تو جوتی اتار کے کہاں رکھیں, وہ جہاں جوتی رکھیں گے واپس پتہ نہیں داخل آپ باب عبدالعزیز سے ہو رہے ہیں, تو جب نکلیں گے باب عمرہ سے نکلیں گے, باب ابراہیم سے نکلیں گے, یا کس دروازے سے, باب فہد سے نکلیں گے, کس دروازے سے نکلیں گے پتہ نہیں. اور پھر وہ سارے ریک ایک جیسے ہوتے ہیں, اچھا اس ریک پر رکھی تھی, اس ریک پر رکھی تھی, اس ریک پر رکھی تھی, گر گئی تو صفائی والے آتے ہیں تو سارے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وہ ایک بڑا مسئلہ
یہاں تو ابھی محسوس نہیں ہو رہا، وہاں پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جوتی نہیں ہے، باہر فرش بڑا گرم ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس لیے جو ہے وہ تنیوں والا ایک چھوٹا سا بیگ جو ہے وہ ضرور ساتھ رکھ لیں، وہ کور میں جو ہے وہ آپ اس کو ڈالیں، جوتی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں، وہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ دونوں جگہ آپ کے استعمال میں آ جائیں گے۔ تو یہ چھوٹا موٹا سا ضرورت کا سامان ہے، یہ سامان جو ہے یہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اچھا، احرام باندھو، کتنا خوبصورت لفظ ہے نا احرام، اور یہ لفظ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو حرم جا رہے ہوتے ہیں، یہ حرم جا رہے ہوتے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں احرام جو ہے یہ آپ کو پہلے سٹیپ میں ضیوف الرحمان بنا رہا ہوتا ہے، رب رحمان کا مہمان بنا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کو قابل احترام بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو محرم بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو محترم بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ احرام آپ اس لیے باندھتے ہیں۔ یہ احرام جو ہے، مردوں کا احرام جو ہے وہ 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سفید چادر ایک طرح بن گئی ہے، ایک معمول بن گیا ہے، رنگین بھی ہو تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، خلاف سنت نہیں ہے، لیکن انسلا ہونا چاہیے، سلاوا نہیں ہونا چاہیے، انسلا ہونا چاہیے۔ البتہ یہ جو ٹاول کا احرام ہے نا جی، اس کے متعلق فتویٰ موجود ہے کہ اس کو جو سائڈ میں بخیہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی اجازت جو ہے وہ دیتے ہیں، وہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اگر انسلا ہوگا تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ نکلیں گے اور وہ حاجی کے پیروں میں آئیں گے، خود بھی وہ تنگ ہوگا اور لوگوں کو بھی تنگ کرے گا۔ اس لیے یہ علماء کا اجماع امت ہے، اب اس پہ تمام اسکول آف تھاٹ کے تمام مذاہب کے علماء جو ہے وہ اس پر متفق ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ٹاول والا جو احرام ہے یہ اس کو بخیہ لگ جائے تو یہ جائز ہے، یہ ٹھیک رہتا ہے۔ اچھا، گرمی کے موسم میں ٹاول موٹا انیزی نہیں رہے گا؟ نہیں، بہت ایزی رہتا ہے، وہ پسینہ آتا ہے نا جسم سے تو وہ اس کو سک کر لیتا ہے، اور وہ جو دوسرا لٹھے کا احرام ہوتا ہے نا جی، وہ اس پہ پسینہ جو آتا ہے نا وہ ساتھ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چپک بھی جاتا ہے، تو یہ چپکتا نہیں ہے باڈی کے ساتھ، پسینے کو چوستا ہے لیکن باڈی کے ساتھ چپکتا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے کہ کسی جگہ جو ہے وہ اگر بغل وغیرہ میں کہیں پسینہ جم بھی ہے تو اس کو اگر آپ ایسے کر کے اسے صاف بھی کر لیں گے تو وہ اس جگہ کو بالکل خشک بھی کر دیتا ہے، جبکہ لٹھا اس طرح سے خشک نہیں کرتا، لٹھا اس طرح سے خشک نہیں کرتا، اس لیے یہ ٹاول جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اچھا، مردوں کا احرام، ایک تو یہ 2 چادریں ہو گئی، یہ آپ نے ساتھ رکھنی ہے، اور یہ جو ایڑی کی یہ ہڈی ہے، ہندوستانی ہوئی نا ہڈی کو نہیں چل رہا، تو یہ جو ایڑی کی ہڈی ہے یہ کھلی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی ایک عام چیز تو یہ ہے کہ کینچی چپل ہے، یہ جو عام کینچی چپل ہوتی ہے نا جی، یہ کینچی چپل ہے، یا کچھ کمپنیز نے جو ہے وہ الگ سے ایک شوز بنایا ہے جس میں پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ شوز جو ہے وہ اب ساری کمپنی کی پرائیویٹ کمپنیاں جو ہے وہ بناتی ہیں عام جوتوں کی دکان سے، ان کو کہنا کہ جی حج پہ جا رہے ہیں حج والا شوز چاہیے تو وہ شوز مل جاتا ہے، تو اس کی ایک جوڑی رکھ لیں۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم ہے اپنے ذاتی تجربے کے ساتھ کہ یہ جو چپل ہے نا جی، یہ چپل جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جس کا انگوٹھا بھی کھلا ہوا ہو اور جو یا سٹیپ والی چپل ہے، یہ صرف حالت احرام میں پہننے کے لیے ہے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ صرف حالت احرام میں پہننے کے لیے۔ اب وہاں پہ ہم کئی حاجیوں کو دیکھتے ہیں بیچاروں کو، کیونکہ یہ چپل انکمفرٹیبل ہوتی ہے، یہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، انکمفرٹیبل ہوتی ہے، اس پہ حاجی جو ہے وہ سکون میں نہیں رہتا۔ اب یہاں سے حاجی جاتے ہیں، یہ چپل پہنی بھی ہوتی ہے، پھر ہوٹل سے حرم آ رہے ہیں، حرم سے ہوٹل جا رہے ہیں، سارے سفر میں سارے 20 دن 30 دن جو ہے کوئی چپل پہنے رکھتے ہیں بیچارے، اور واپس آتے تو کہتے پنڈیاں رہ گئی ہیں، 10 دن تک سکون نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انکمفرٹیبل شوز وہ پہنتے ہیں، تو اپنے لیے جو معمول میں کنفرٹیبل شوز آپ استعمال کرتے ہیں نا، کچھ لوگ پیشابی چپل پہنتے ہیں شوق سے، کچھ لوگ جو ہے وہ کھلی چپل پہنتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بوٹ پہنتے ہیں، پھر موکیشن پہنتے ہیں۔ جو معمول کے اندر شو پہننے کا آپ کا قاعدہ ہے نا جی، جو شو پہن کے آپ آفس جاتے ہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں، روٹین کے اندر جو جوتا گھر سے باہر آپ پہنتے ہیں، وہ جوتا اپنے ساتھ جو ہے وہ ضرور لیجیے گا۔ اور جوتے کے متعلق بھی ایک تجربے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جوتا اگر آپ نے لینا ہے نا، نیا جوتا، وہ جانے سے ہفتہ 10 دن پہلے لے لیں اور اس کا استعمال شروع کر دیں، ہفتہ 10 دن پہلے لے لیں اور یہاں اس کا استعمال شروع کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں نئی جوتی ہے تو یہ وہاں جا کے استعمال کریں گے، وہاں پہ نہیں،
وہ نئی جوتی اگر خدا نہ خاصہ کاٹنے لگ جائے، وہ آپ کو پوری طرح فٹ نہ بیٹھے، انکمفرٹیبل ہو، تو بھائی یہاں پہ تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں نا، وہ سیلے سے ہوتے ہیں، بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کمزور تو نہیں ہے، ہاں کمزور تو نہیں ہے، ٹوٹ جائے، جی ہاں یہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے جو جوتی آپ وہاں لے جانے کے لیے نہیں اگر خریدیں تو اس کا استعمال ہفتہ 10 دن پہلے ہی آپ اس کو شروع کر دیں. ایک تو یہ شوز کا خیال کر لیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ احرام کے ساتھ آپ کو کسی اور سامان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا خواتین کا یہ ہے کہ خواتین بھی سوچ رہے ہوں گے خواتین کا احرام، خواتین کے احرام کے متعلق دو